اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ خوب، آج کا درس ہے آموزش فعل۔ خوب، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو فعل کے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ فعل مصدر سے بنایا جاتا ہے، لہذا سب سے پہلے مصدر، ٹھیک، مصدر، اور پھر مصدر کے بعد آئے گا فعل ماضی۔ مصدر کے بعد یہ مصدر ہے، جیسے خواندن، خواندن، پڑھنا، ٹھیک، رفتن، جانا، آمدن، آنا، ٹھیک۔ یہ مصدر سے بنتا ہے کیا؟ فعل ماضی، فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت میں جو کام ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک۔ ہاں، کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے آخر سے نون گرا دو، ہو گیا رفتن سے، ہو گیا رفت، آمدن سے ہو گیا آمد، ٹھیک۔ پھر فعل ماضی سے فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع کیسے بنتا ہے یہ نہیں بتایا، اور وہ اس لیے نہیں بتایا کہ اس کا کوئی قاعدہ قانون ویسا نہیں ہے ثابت کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے بنتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ ماضی آپ بنائیے، مضارع میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس مصدر سے ماضی کیا آتا ہے، مضارع کیا آتا ہے۔ ماضی تو بالکل آسان ہے، آپ بنا لیں گے، مصدر کے آخر سے نون گرا دیں گے، بن جائے گا ماضی۔ خواندن سے خواند، رفتن سے رفت، آمدن سے آمد۔ اب فعل مضارع خواندن سے آتا ہے می خاند، کیا آتا ہے؟ می خاند، نون پر زبر دیں، می خاند۔ رفتن سے می رود، می رود۔ آمدن سے می آید۔ دیکھ رہے ہیں کوئی میچنگ ہے؟ اس میں تو ہے بھی، رفتن میں رود کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ خالی رے ہے، آمدن میں وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ابھی فی الحال رہنے دیں کہ کیسے بنتا ہے، کیا آتا ہے، ابھی یہ آپ سیکھیے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے مصدر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی کام پر دلالت کرے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، جو بھی کام ہے، ٹھیک۔ خواندن، رفتن، آمدن۔ خواندن پڑھنا، رفتن جانا، آمدن آنا، یہ سب فعل ہے، ٹھیک۔ تو یہ مصدر ہو گیا۔ فارسی زبان میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں دن یا تن ہو، ٹھیک، اور اس سے دوسرے فعل بنائے جا سکے، تو یہ مصدر ہے۔ اس لیے کہ دن، یہاں پہ دن ہے، اس میں تن ہے۔ تو مصدر سے ماضی کیسے بنتا ہے؟ بالکل آسان، مصدر کے آخر سے نون گرا دو، نون حذف کر دو گے نا آخر کا، بن جائے گا پہلے ماضی۔ خواندن سے خواند، رفتن سے رفت، آمدن سے آمد، ٹھیک۔ یہ پہلا صیغہ بن گیا۔ باقی صیغوں میں آپ کو علامتیں بڑھانی ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کا چونکہ کوئی خاص اور ثابت قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ کو وہ رول، وہ قاعدہ قانون بتایا جا سکے کہ جس کی بنیاد پہ آپ مصدر مضارع بنا سکے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں بتایا ہے۔ آپ کو سیدھے صیغہ بنا کر کے، ہم پہلا صیغہ بنا کر کے، یا پہلا صیغہ جو آتا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، باقی صیغے آپ اس سے بنا سکتے ہیں علامتیں بڑھا کر کے۔ تو خواندن سے کیا آتا ہے؟ می خاند،
رفتن سے می ربد، آمدن سے می آیت۔ اب علامتیں صیغوں کی آپ کو یاد ہوں گی۔ دوسرے صیغے کی علامت کیا ہے؟ نون دال۔ تیسرے صیغے کی علامت کیا ہے؟ یہ۔ چوتھے صیغے کی یہ دال۔ پانچویں صیغے کی میم۔ چھٹے صیغے کی یہ میم۔ اب اسی پہ بڑھانا ہے آپ کو۔ خاندن میں خان دند، خان دید، خان دید، خاندم، خاندین، یہ ہو گیا۔ مضارع میں بھی ایسے ہی بڑھانا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ مضارع میں جب ان علامتوں کو بڑھائیں گے تو پہلے صیغے کا جو آخری حرف ہوگا اس کو حذف کر دیں گے، تو یہ می خانت میں سے می خان بچے گا خالی، نند ہو جائے گا، می خانی، می خانید، می خانم، می خانی۔ می ربط سے کیا ہو جائے گا؟ می ربند، یہ دال تو کٹ جائے گا نا، می ربند، می ربی، می ربی۔ اسی طریقے سے می آید، دال کوٹا می آئے، می آیند، می آئی، می آئی، می آئی۔ احسن، سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے ایک بار اور اس کو دوسری طریقے سے آپ کو فاعل کے ساتھ یعنی ضمیروں کے ساتھ آپ کو بتا دیں، کیونکہ ضمیریں آئی ہیں آج میں۔ سب سے پہلے ہے واحد متکلم کی من، ٹھیک، اس کے بعد ہے ماں، اس کے بعد ہے تو، پھر ہے شما، ٹھیک، اس کے بعد او اگر آنہا، ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ پر، نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہو، جس کو نام کی جگہ پر لایا جاتا ہو۔ جیسے مجھے آپ کا نام نہیں لینا تو میں کہوں گا تو، تم سب۔ کوئی غائب ہے اس کا نام نہیں لینا تو کہیں گے وہ سب، ہے نا۔ مجھے اپنا نام نہیں لینا تو میں کہوں گا میں۔ یہ میں کس کی جگہ پر ہے؟ اسلم معروفی کی جگہ پر۔ میں کہہ رہا ہوں تو کس کی جگہ پر؟ غازی کی جگہ پہ۔ تم سب، اب تم سب کے جتنے نام ہیں سب کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر میں نے تم سب کر دیا۔ تو یہ ضمیر وہی ہوتی ہے کہ جو نام کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، جو رول اور جو نقش اسم کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسم کی جگہ پر ہی، یہ اسم کی جانشین ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسم کی خلیفہ ہے، یہ اسم کا جانشین ہے۔ جہاں اسم نہیں ہوتا وہاں یہ ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیں، کہیں گے رفت، احمد گیا۔ اب مجھے اس کا نام نہیں لینا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ او کہاں آیا؟ یہ احمد کی جگہ پر، یہ اس کا جانشین ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں کہوں مثال کے طور پر غازی رفت، یا کہیں تو رفتی۔ البتہ غازی یہ سمجھانے کے لیے خالی ہے ایسے ہی۔ تو یہ زمین جی آغا خواندن یہ بھی ذرا استعمال کر کے بتا دیجئے۔ بتا رہا ہوں، ابھی اسی کو بتا رہا ہوں۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی یہ ضمیر سمجھ میں آ گئی۔ من واحد متکلم، اس کا معنی ہوتا ہے میں، ایک اکیلا میں جو گفتگو کر رہا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا۔ اللہ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ متکلم ہے، کیوں؟ جس میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ متکلم یعنی بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا، ایک اکیلا۔ من یعنی میں، واحد متکلم، ماں ہم سب، جمع متکلم۔ تو واحد حاضر، اس کا مطلب ہوتا ہے تم، ایک اکیلے۔ شما جمع حاضر، تم سب۔ وہ واحد غائب، ایک اکیلا۔ آنہا جمع غائب، ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے، اب آپ کو
جو درس میں فعل آیا ہے اس کو سمجھا دیں. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو مصدر سے بنتے ہیں. ٹھیک، مصدر سے ابھی ہم نے خاندان سے بنایا تھا. مصدر خاندان سے ماضی کیا؟ یہ خاندان، یہ مصدر ہے. خاندان یعنی پڑھنا. ماضی اس کا کیا تھا؟ خاند. ٹھیک، نون گرا دیا، خاند ہو گیا. اب مضارع کیا آتا ہے؟ می خاند. می خاند. ٹھیک، اب یہ ہو گیا نا. یہ کون سا ہے؟ یہ بنا ہے می خاند. جب بھی واحد غائب ہوگا ضمیر فاعل تو وہاں یہ والا پہلا صیغہ لایا جائے گا. اب آپ کو دوسرا صیغہ جب بنانا ہوگا تو یا حاضر کا بنانا ہے، جمع حاضر کا، واحد متکلم کا، جمع متکلم کا، جو بھی صیغہ آپ کو بنانا ہے تو اسی پہلے صیغے سے بنے گا. کیسے؟ اس کی علامت کیا تھی؟ نون دال. یہ نون دال ہم نے لکھ دیا. باقی شروع میں اس کو لکھ دو اور دال کو حذف کر دینا آخری حرف کو. تو کیا ہو جائے گا؟ می خا نہیں. ٹھیک، اس کی علامت کیا تھی؟ یا تھی. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ خان. اس کو لکھنا پڑے گا اس میں ملا کر کے. می خانی. می خانی. اس کا یہ دال ہو جائے گا می می خانیند. نیند. اس کا میم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ می می خانم. نون. اس کا یا میم ہے کیا ہو جائے گا؟ می خانیم. می خانیم. لگا دو، می نہیں ہے. ٹھیک، یہ اس طریقے سے. ٹھیک، اب ہو جائے گا من می خانم، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. کیونکہ مضارع ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، دونوں پہ دلالت کرتا ہے. تو دونوں معنی لے سکتے ہیں آپ. میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھوں گا. من می خانم، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. ماں می خانیم، ہم سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. تو می خانی، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا. شما می خانی، تم سب پڑھتے ہو یا پڑھو گے. آنا می خانا، تو وہ سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. ٹھیک، اب یہ ہو گیا. کیا پڑھتے ہیں؟ اب جو بھی اس کے بیچ میں رکھ دیں گے یہاں پہ ضمیر اور فعل کے بیچ میں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے او می خانت، وہ پڑھتا ہے. کیا؟ اب یعنی کہ او کتاب می خانت، کتاب پڑھتا ہے. او قرآن می خانت، قرآن پڑھتا ہے. او نامے می خانت، وہ خط پڑھتا ہے. او روزنامے می خانت، او نماز می خانت. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال ہے؟ جی آقا، بہت شکریہ. کسی کو کوئی سوال ہے؟ نہیں آغا جی، سمجھ آ گیا. ضمیروں کو خاص طور سے آپ لوگ توجہ رکھیں. ہمیشہ ضمیر کے مطابق ہی صیغہ آتا ہے. ضمیر کے مطابق ہمیشہ صیغہ لایا جاتا ہے. ابتدا میں ضمیر جو رہتی ہے وہ اصل میں فاعل ہوتا ہے. جیسا فاعل ہوگا ویسا ہی صیغہ لایا جائے گا. او، آنہا، تو، شما، من اور ما، ہے نا. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پہلا صیغہ آئے گا، دوسرا صیغہ نون دال بڑھا کر کے. یہ جب بھی آئے گا تو اس کے آخر میں اگر مضارع کا ہے
تو دال آئے گا نا، دال رہتا ہے مضارع میں دال رہے گا، ماضی اگر رہے گا تو دال یا تے رہے گا، اگر تن والا رہے گا تو تے، دن والا رہے گا تو دال، نون گرائیں گے تو، اور اس کا رہے گا ہمیشہ یہ دال، اس کا یا بے وسیلہ، نون دال جمع غائب ہے نا، یہ یا، اور یہ رہے گا یہ دال، می، یہ می، کیا چیز کیا رہے گا؟ تے رہے گا، دال تے دونوں نہیں رہے گا، یا دال رہے گا یا تے رہے گا، میں پاگل، دیکھو یہ آمدن، ٹھیک، نون گرا تو کیا بچے گا، یہ آخر میں کیا ہے دال، اچھا تے والا ہے رفتن، نون گرا تو کیا بچے گا رافت تو یہ ماضی میں، لیکن اگر مضارع میں تے کبھی نہیں آئے گا، مضارع میں آخر میں تے نہیں آتا ہے، پہلے صیغے میں ہمیشہ دال ہی آئے گا، کوئی بھی مصدر ہو، جیسے آمدن سے می آید، یہ دال آئے، رفتن سے می ربد، ٹھیک، تو بات صورت یہ پہلے صیغے سے مطلب نہیں ہے آپ کو، یہ صیغے ہیں، یہ تو ماضی کا تو آپ فوراً بنا لیں گے کہ مصدر سے نون گرائیں گے فوراً بن جائے گا، باقی صیغے اسی پہلے والے صیغے سے ان میں یہ علامتیں بڑھا دیں گے، ہو جائے گا، جیسے آمدن سے نون گرایا آمد، ٹھیک، اب آمد اس کے شروع میں لکھ دیجیے تو آمدن ہو جائے گا، اس کے شروع میں آمد لکھ دو گے تو آمدی ہو جائے گا، یہاں لکھ دو تو آمدید ہو جائے گا، یہاں پہلے لکھ دو گے تو آمدم، یہاں مضارع والے میں بس خیال رہے، مضارع کا میں بتا رہا ہوں، جیسے خواندن سے ماضی آ جائے گا خواندن سے خواند نہیں آئے گا، خواند کیا آئے گا ماضی، خواند، خواندند، خواندی، خواندید، خواندم، خواندین، لیکن مضارع می خواند، می خواند، ٹھیک، اس میں بھی یہی علامتیں بڑھیں گی بعین ہی، لیکن یہ حرف آخر آپ کو بقیہ صیغوں میں نہیں لانا ہے، باقی جو 5 صیغے اور بنائیں گے آپ تو ان میں یہی علامتیں بڑھیں گی، لیکن یہ پہلا والا یہ لاسٹ میں جو دال ہے اس کو نہیں لائیں گے، جیسے می خاند، می خانند، اب نہیں می خاندند لائیں گے نا، دال کو حذف کرنا پڑے گا، می خانند، می خانی، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم، احسن، ٹھیک، می خانت وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، می خانند وہ سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، می خانی تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، می خانی تم سب پڑھتے ہو یا پڑھو گے، می خانم میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، می خانیم ہم سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، ٹھیک، سمجھ میں آ گیا، چلیں اب درس کتاب نکالیں، چلیں، لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں، آموزش فعل کی آموزش، فعل کی تعلیم، فعل کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اصل میں ان کو ابتدا سے دینا چاہیے تھا، ماضی سے، ٹھیک، پہلے مصدر بتاتے، پھر ماضی بتاتے، پھر ماضی کی جو قسمیں ہیں، پھر مضارع اور حال مستقبل بناتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے سیدھے کیا ہے مضارع دے دیا ہے، اور وہ بھی صرف صیغے دیے ہیں، مصدر بھی نہیں بتایا کہ مصدر کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ مضارع بنتا کیسے ہے، تو جیسے ہے کتاب میں آپ بعینی ایسے ہی یاد کر لیں، ٹھیک، وہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کچھ رہنمائی کر دی ہے، کچھ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ جو من می خانم،
یہ جو میخانم، میخانی، میخانت دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مصدر کیا ہے؟ خاندن۔ کیا مصدر ہے بیٹا؟ خاندن مصدر ہے، خاندن یعنی پڑھنا، ٹھیک؟ ہاں وہ مصدر تھا، اور یہ یہاں پہ جو دیا ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک؟ ہاں ہم نے غائب کے صیغے سے بتایا تھا اور یہاں متکلم کے صیغے سے بتا رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، سمجھنا سب سے اہم بات ہے۔ آپ نیچے سے یاد کرو یا اوپر سے، فرق نہیں پڑتا، سمجھنا چاہیے، صیغے صحیح ضمیروں کے ساتھ لانے چاہیے۔ من می خانم، میں پڑھتا ہوں، ماں می خانیم، ہم سب پڑھتے ہیں، تو می خانی، تو پڑھتا ہے، شما می خانی، تم سب پڑھتے ہو، او می خاند، وہ پڑھتا ہے، آنہا می خانند، وہ سب پڑھتے ہیں۔ یہ جیسے دیا ہے نا کالم میں، ایسے ہی آپ یاد کر لیں، اور یاد ایسا کریں کہ ایک ساتھ میں 5-7 مرتبہ سنا سکے آپ۔ نیچے سے یاد کرو یا اوپر سے، فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی سہولت کے اوپر ہے، آپ جس طریقے سے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے یاد کیجئے، ٹھیک؟ ہاں کل سنتا ہوں سب سے، دیکھوں کون ایک سانس میں زیادہ سناتا ہے۔ چلیں، تو من می خانم، ٹھیک، میں پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں؟ اب ضمیر اور فعل کے بیچ میں درمیان میں جو چیز لائیں گے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ پڑھ لیں۔ کتاب لائے تو کتاب پڑھتا ہوں، ٹھیک؟ من کتاب می خانم، میں کتاب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، ٹھیک؟ ماں کتاب می خانیم، ہم سب کتاب پڑھتے ہیں یا ہم سب کتاب پڑھتی ہیں۔ تو کتاب می خانی، تم کتاب پڑھتے ہو، شما کتاب می خانید، تم سب کتاب پڑھتے ہو، او کتاب می خاند، وہ کتاب پڑھتا ہے، آنہا کتاب می خانند، وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ من روزنامے می خانم، روزنامے یعنی نیوز پیپر، اخبار، ٹھیک؟ من روزنامے می خانم، میں اخبار پڑھتا ہوں، ماں روزنامے می خانیم، ہم سب اخبار پڑھتے ہیں، تو روزنامے می خانی، تم اخبار پڑھتے ہو، شما روزنامے می خانید، تم سب اخبار پڑھتے ہو، او روزنامے می خاند، وہ اخبار پڑھتا ہے، آنہا روزنامے می خانند، وہ سب اخبار پڑھتے ہیں۔ چلیں، لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے۔ اب اسی فعل می خاند می خانند کو سوال کی صورت میں، سوال میں پوچھا جائے گا مثلاً کہ وہ کیا پڑھتا ہے، تم کیا پڑھتے ہو، ہم سب کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ اور پھر اسی کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ البتہ یہاں سوال جواب جو تصویر میں بنے، جو تصویریں بنی ہیں، انہی تصویروں کے مطابق ہے۔ جیسے ایک 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں کرسی کے اوپر، کتاب پڑھ رہی ہیں، ایک لڑکا پوچھا شما چھ می خانید، چونکہ 2 ہیں اس لیے شما، حاضر ہیں اس لیے می خانید، شما چھ می خانید، تم سب یا آپ لوگ کیا پڑھتی ہیں، ماں کتاب می خانیم، میں نے بتایا تھا کہ سوال میں شما رہے گا تو جواب میں ماں آئے گا، اگر سوال میں ماں رہے گا تو جواب میں شما۔ حاضر اور متکلم کے صیغے، ٹھیک، سوال جواب میں چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ٹھیک؟ سوال میں اگر واحد حاضر یعنی تو آیا ہے تو جواب میں واحد متکلم من آئے گا، اور اگر اس کا برعکس ہو جائے، سوال میں واحد متکلم من آ جائے تو جواب میں واحد حاضر تو آئے گا۔ ایسے ہی جمع کا، اگر سوال میں جمع حاضر شما آ جائے تو جواب میں ماں جمع متکلم کہیں گے، اور الٹا ہو جائے یعنی سوال میں ماں جمع متکلم آ جائے تو جواب میں شما جمع حاضر آئے گا، ٹھیک؟ غائب میں نہیں بدلتا کچھ بھی،
ٹھیک، غائب میں جو بھی رہے، سوال میں او ہے تو جواب میں بھی او، سوال میں آنہا ہے تو جواب میں بھی آنہا ہی رہے گا، لیکن حاضر اور متکلم میں بدلتے ہیں۔ چلیں، او چھے می خواند، وہ کیا پڑھتا ہے؟ او روزنامے می خواند، وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے۔ آیا آنہا کتاب می خوانند، کیا وہ سب کتاب پڑھتے ہیں؟ بلے آنہا کتاب می بله آنها خوانند، کتاب ہاں میخوانند. وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ شما چه میخوانید، آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں یا تم سب کیا پڑھتے ہو؟ ما روزنامے میخوانیم، ہم لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ شما چه میخوانی، آپ کیا پڑھتے ہیں یا تم کیا پڑھتے ہو؟ من روزنامے میخوانم، میں اخبار پڑھتا ہوں۔ آیا شما کتاب میخوانید، کیا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں؟ بلے ما کتاب میخوانیم، ہاں ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ آیا او روزنامے میخواند، کیا وہ اخبار پڑھتی ہے؟ نہ او کتاب میخواند، نہیں وہ کتاب پڑھتی ہے۔ آیا آنہا روزنامے میخوانند، کیا وہ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں؟ بلے آنہا روزنامے میخوانند، ہاں وہ سب نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ آیا شما روزنامے میخوانی، کیا آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ نہ من کتاب میخوانم، نہیں میں کتاب پڑھتا ہوں۔ ان خانم چه میخواند، یہ خاتون کیا پڑھتی ہے؟ ان خانم کتاب میخواند۔ ٹھیک، چلیں درس کا وقت تمام ہو گیا ہے۔ یہ یہاں سے اب پاسخ درست را انتخاب کنی، سوال جواب کی منزل آئی ہے۔ اب یہ سوال جواب کا جو مرحلہ ہے، سوال جواب جو پڑھنا ہے ہمیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ ٹھیک، آج کے درس کے متعلق کسی